objective would now be to use technology کہ آپ کی وہ جو کمی ہے آپ کی جو آپ ریسورس ڈپلوائے نہیں کر سکتے اتنا دور جا کے اس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے کمپنسیٹ کیا جائے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک ملے گا وہاں سے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ ملیٹنٹس کو وہاں سے صاف بھی کر دیں مار بھی دیں تو ان کی جگہ پہ کون سا نظام لائیں گے؟ کیونکہ جو عدل کا نظام ہے انصاف کا نظام ہے جو آپ کا انگریزی قانون آپ کے سیشنز کورٹ ہائی کورٹ نہیں دے سکتے ہیں جو کرپشن ہے آپ کے عدل اور جسٹس کے نظام میں اگر آپ اس کو ریزالو نہیں کریں گے تو یہ موومنٹس بار بار کھڑی ہوتی رہیں گی. آپ اگر نوٹ کریں تو سوات میں پہلی دفعہ ملیٹنٹ موومنٹ انصاف کے لیے انصاف کے نام پہ ایٹ لیسٹ 95 میں شروع ہوئی تھی 96 میں. اس وقت تو 9/11 کا ایشو بھی نہیں تھا ٹرائبل ایریا میں ملیٹنسی تھی ہی نہیں. تو یہ ایشو سوات کے لوگوں کا پرانا ہے کہ دے آل وانٹ جتنے بھی ایلڈرز ہیں اور بڑے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پرانا قاضی کورٹس کا نظام دیا جائے جو ہمارے باپ دادا کے زمانے میں چلتا تھا. اب حکومت کو یہ دے دینا چاہیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ شریعت کا انصاف کا سستا نظام قائم ہو گیا تو باقی پورے ملک میں بھی شروع ہو جائے گا یہ سلسلہ اور لوگ کہیں گے کہ ہمیں انگریزی عدالتیں نہیں چاہیے اور شریعت کا سستا نظام چاہیے عدل کا قاضی کا اور سارے وکیل اور سارے جج ان کی نوکریاں چلی جائیں گی. اور دس از سم تھنگ دیٹ دا گورنمنٹ اینڈ دا لائرز ایون اینڈ دا ججز ایون ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپٹ. تو کوشچن ہے کہ آپ عدل نہیں دیں گے تو معاشرے میں ظلم ہوگا تو اس طرح کی موومنٹس اٹھیں گی. تو ان موومنٹس کو روکنے کا طریقہ صرف فوجی طریقہ نہیں ہے. ایک آسان طریقہ ہے کہ معاشرے کو عدل دے انصاف دے ظلم ستم بند کریں جھوٹ مکاری اور کرپشن کو بند کیجیے. اور اس سب چیزوں کے لیے انصاف کا ہونا ضروری ہے. جب ہم دیکھ چکے ہیں کہ انگریزی نظام فیل ہو چکا ہے اب ہمیں ہر چیز میں ایک آلٹرنیٹ اسلامک اکنامک ماڈل کی بات بھی کرنی ہے آلٹرنیٹ اسلامک جوڈیشل ماڈل کی بات بھی کرنی ہے. اور تاکہ یہ ایکسپلائٹر فضلہ ٹائپ لوگ جو دین کے نام پہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے پاس ہائی مورل گراؤنڈ نہ رہے اور پھر ان کو آئسولیٹ کر کے مارا جا سکے. آنے والے وقتوں میں ہم سوات میں خیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہے. لیکن میڈیا کو حکومت کو سیاست دانوں کو ہوش میں آنا پڑے گا کہ یہ ایک نیشنل تھریٹ ہے. اس میں فوج کو گالیاں دینے کے بجائے اور یہ کہنے کے بجائے کہ آپ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ جس قسم کے ریشیو سے واسطہ پڑا ہے وہاں آپ کو سوچیے کہ اگر راولپنڈی اور اسلام آباد میں اگر فضل اللہ آ جائے اور لوگوں کے سروں میں کیلے ٹھوک کے آپ کو مسلمان کرنے لگے تو کیسا لگے گا آپ کو پھر؟ اور روز رات کو اسلام آباد کے چوکوں پہ لاٹھی لٹکی اور لوگوں کے گلے کٹے ہوئے تو ہاؤ ول یو فیل اٹ؟ تو لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے دس از دا نیشنل کرائسس. یہ دہشت گردی اور یہ ملیٹنسی جو فنڈ کی جا رہی ہے اور فیڈ کی جا رہی ہے 1000 طریقے ہیں ان کے پاس اسلحہ روپیہ پہنچانے کے اور پہنچ رہی ہے. اور وہاں لوکل سپورٹ نہیں ہے ان کو. لوگ خوف کے مارے ان کے خلاف بات نہیں کر رہے. لوگ ہوسٹیج ہوئے ہوئے. اٹس اے کمپلیٹ ہوسٹیج سچویشن. اور اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ جس طرح آرمی کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے جس طرح ان کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں لوگوں کو بھی حوصلہ ہو رہا ہے. پچھلے 10 دن میں اگر آپ نوٹ کریں تو ملیٹنٹس کی بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہے وہاں پہ اور ایک نئی اسٹریٹجی اور ایک نئی پالیسی جو ڈپلوائے کی گئی ہے اٹ از پیئنگ ڈیویڈنڈ. لیکن اصل بات وہی ہے کہ میڈیا گورنمنٹ پالیٹیشین اور اسکالرس کو علماء کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ یہ اسلام اور جہاد یہ نہیں ہوتا. پاکستان کی جتنی جائز جینوئن اسلامی تحریک ہے دے مسٹ سپورٹ اینڈ دے مسٹ کنڈیم دس ملیٹنسی جو پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے اسپیشلی اس انوائرمنٹ میں کہ جب ایک طرف انڈیا کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف امریکہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو پاکستان کی صفوں کے اندر اس طرح کی جنگ کرنا تو پاکستان اور مسلمانوں صرف غداری ہے اور کچھ بھی نہیں. Okay, let's move back to the international aspect for a little while. اگر ہم انٹرنیشنلی طور پہ دیکھیں تو جو روٹ کی آپ نے بات کی تھی کہ روٹ وہ بنانا چاہتے ہیں. ریسنٹلی وی ہیو ہرڈ ان سم تھنک ٹینک پیپرز اینڈ ایکچولی دس از گون تھرو کہ امیریکا ہیز گاٹ their access roads from Russia and from the north of Afghanistan basically. اگر آپ اس سیناریو کو دیکھتے ہیں تو پاکستانی اسٹریٹجک جو ڈپلائمنٹ ہے جو پاکستانی اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بڑی کمپرومائز ہو رہی ہے. یہ افیکٹ کیا پاکستان کو کس حد تک کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, ہماری جو انٹرنیشنل ہم پہ جو پریشرز ہیں وائی از دیٹ پاکستان بینگ انسرکلڈ ان سچ اے وے دیٹ یو آر کلیمنگ دیٹ اٹ از. ان کو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے کیا ملے گا؟ بیکاز جہاں تک ہم نے ہسٹری دیکھی اگر پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے اس سے کافی ریجن ٹو این ایکسٹینڈ دا ہول ورلڈ گیٹس ڈیسٹیبلائز. وائی ڈو یو سی دیٹ دے ریئلی وانٹ ٹو ڈو دس جاب؟ علی دو باتیں. پہلی بات تو یہ بالکل کلیئر کر لیجئے کہ یہ بات کہ ان کو سینٹرل ایشیا سے یا روس کے ذریعے کوئی ٹرانزٹ روٹ ملے گا یہ ٹوٹل خرافات ہے. ایبسلوٹ ربش. یہ اکنامکلی ملیٹریلی فیزیبل ہی نہیں ہے ان کے لیے
انہوں نے تاجکستان سے بات کی. تاجکستان اگین از اے لینڈ لاک کنٹری, تو آپ کے خیال میں جتنا تیل اور جتنے اکوپمنٹ اور جتنے ویپنز اور جتنی ہمویز ہیں, یہ کیا ایئر لفٹ کریں گے اس کو تاجکستان اور وہاں سے لے کر آئیں گے, یا یہ پورے رشیا میں سے ہوتے ہوئے, سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے وہاں سے افغانستان میں لائیں گے؟ ان کی کاسٹ 1000 گنا بڑھ جائے گی اس کے مقابلے میں وہ جو پاکستان سے راستہ ان کو ملا ہوا ہے. پہلی بات, لہٰذا اس کو تو بھول جائیے, دے کی ناٹ ڈو اٹ, ٹوٹل بلف. ہماری پوزیشن تو کسی صورت میں کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتی. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ ایران کے تھرو جائیں, ایران سے یہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اسی لیے اوباما نے ایران کی طرف ایک سافٹ ہینڈ بھی بڑھایا تھا, لیکن ان کی ابھی تک ڈیل ہوئی نہیں ہے ایران سے. انڈیا نے ایران سے ڈیل کر لی ہے. انڈیا جو ہے ایران کی پورٹس کے ذریعے, چابہار کے ذریعے افغانستان کو ایک ٹرانزٹ روٹ دینا چاہتا ہے پاکستان کو بائی پاس کر کے. تو افغانستان تو کم از کم پاکستان کو بائی پاس کرنا چاہ رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے کہ افغانستان کا ٹرانزٹ ریٹ اگر ایران سے جانا شروع ہو جاتا ہے تو افغانستان کی پاکستان پہ ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی, اور وہ ہمارے خلاف زیادہ پرابلم کریٹ کریں گے. لیکن یہ امریکنز کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ امریکنز کو ایران ابھی روٹ نہیں دے رہا. امریکنز کے پاس یہی آپشن ہے کہ پاکستان سے جائے, یا لیگلی جائے قانونی طریقے سے جو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے, یا زبردستی کریں اور گوادر پہ قبضہ کر کے بلوچستان میں سے کوریڈور کرتے ہوئے سیدھے بلوچستان لبریشن آرمی کے جو دہشت گرد انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کی مدد سے پاکستان کو ایک کرائسس میں ڈالتے ہوئے لنک اپ کرے جا کے افغانستان کے ساؤتھ سے, جہاں قندھار اور ہیلمند سے ان کی سرحد ملتی ہے. یہ ہمیں زیادہ خطرناک روٹ لگتا ہے, اور یہ زیادہ پروبیبل ہے کہ اگر ان کی سپلائی لائن پاکستان میں مکمل بند ہو گئی اور ایران سے ان کو راستہ نہ ملا تو آخری ریزورٹ ان کے پاس یہی ہے کہ یہ گوادر کیپچر کریں گے. دیکھیے یہ ہوائی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ باقاعدہ پلاننگ کر چکے ہیں. اور پچھلے کئی سالوں میں جب حماقتیں ہم لوگوں نے کی ہیں, جو وار اینڈ ٹیرر میں ان کا ہم سو کالڈ ساتھ دیتے رہے ہیں, تو یہ ڈرگ انٹروڈکشن کے نام پہ, یعنی ڈرگز روکنے کے نام پر ایک ایکسرسائز کر چکے ہیں نیوی کی, جس میں ان کا ایک مرین بریگیڈ ہمارے مکران ساحل پر لینڈ بھی کر چکا ہے. انہوں نے پریکٹس بھی کر لی ہے اس بات کی کہ ایمفیبیس لینڈنگ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر سے لا کر یہ سمندر پہ پورے ہوتے ہوئے بریگیڈ کیسے اتاریں گے ہمارے ساحل پر. یہ حماقتیں ہم تاریخی طور پر ہمارے حکمران کر چکے ہیں, اور اب لہٰذا امریکن اس آپشن کے لیے بالکل تیار ہیں کہ اگر ان کے راستے بند ہو گئے تو یہ گوادر کا اپنی پورٹ بنائیں گے اور نعوذ باللہ یہاں سے ہوتے ہوئے پاکستان کا ساؤتھ کاٹیں گے. یہ وہ سناریوز ہیں جس کا انڈیا انتظار کر رہا ہے, اور انہی سناریوز کے لیے مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر کے ایک آبجیکٹو انہوں نے حاصل کرنا ہے. وہ آبجیکٹو ہے پاکستان کے نیوکلیئر اور میسائل پروگرام کو کمپرومائز کرنا. اس بات کو یاد رکھیے گا, سب سے بڑا کانٹا جو ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے, انڈینز کے بھی, امریکنز کے بھی, برٹش کے بھی اور اسرائیلیز کے بھی, وہ پاکستان کا نیوکلیئر اور میسائل پروگرام ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نیوکلیئر اور میسائل پروگرام میں اپنے جاسوس داخل کریں, غدار داخل کریں. ایک طرف یہ بھی کام کر رہے ہیں, ایک طرف وہ یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ دہشت گرد ایلیمنٹ اتنے کریٹ کر دے کہ دنیا کو یہ جسٹیفائی کرا سکے کہ پاکستان انسٹیبل ملک ہے, پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار رکھ سکے. لہٰذا یہ ملٹیپل ایکسس پہ ہے, اس کے لیے حکومت بھی انہوں نے ایک مسلط کی ہے گرفت ہمارے اوپر. تو اس وقت آپ یقین کریں گے, کنفرم کر لیجیے جو مرضی آپ کے سورسز ہیں, کہ پاکستان کے نیوکلیئر اور میسائل پروگرام کے 50% فنڈ کاٹ دیے گئے ہیں پچھلے 6 ماہ میں. That's what we can confirm already. That's what we can confirm already. So let's do a little talk, philosophical debate about two aspects which are very very important. کچھ لوگ جن سے جب ہماری تھنک ٹینکس کے بیسس پہ یا انٹلیکچوئل لیول پہ ڈسکشن ہوتی ہے, وہ دو چیزیں کلیم کرتے ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ نے پاکستان ایز اے ہول ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو آپ کو اپنے فنڈز ڈیفینس سے زیادہ موو کرنے پڑیں گے ٹورڈز ایجوکیشن, ٹورڈز لا, ٹورڈز امپلیمنٹیشن آف اکنامک سسٹم, اور ایک اکانومی ڈیولپ کریں گے تو یہ تمام مسئلے ختم ہو جائیں گے. نیسسریلی آئی ڈو ناٹ ایگری اور ڈس ایگری ود اٹ. دا پوائنٹ از, اور اس کی مثال وہی دیتے ہیں, اس کی مثال جو وہی دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے پہلے ایٹم بم بنایا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اکانومی کو کمپرومائز کر کے سب کچھ کر کے آپ نے ایٹم بم بنایا. اب آپ اس ایٹم بم کو بچانے کے لیے اب آپ اس کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں. سو دس از what other people come with, اور وہ کہتے ہیں کہ جی بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر کام کریں, آپ اپنی ایجوکیشن, آپ اپنی اکنامک, آپ اپنی باقی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زیادہ زور دیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ پوائنٹ آف ویو؟ اس سے زیادہ ربش اور احمقانہ پوائنٹ آف ویو ہم نے نہیں سنا ہوگا. دیکھیے پاکستان کی پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس پر خرچ کر رہے ہیں. پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ جو ہم اپنے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں اس کا 80 سے 90%